السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے مرد کی قوامیت سے متعلق اعتراضات کا جائزہ. معزز سامعات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو وہی مقام و مرتبہ عطا کیا جس کی وہ اہل تھی، لیکن اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر حاکم ہے. یہاں اللہ نے مرد کو حاکم کہہ دیا تو عورت محکوم ہو گئی، گویا عورت رعایا اور مرد بادشاہ بن گیا. اسلام نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کے اختیارات دیے، لیکن عورت کو یہ اختیار چھین لیا گیا. مرد کو طلاق دینے رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن عورت کو یہ حق بھی چھین لیا گیا. مرد کو آزاد چھوڑ دیا گیا، لیکن عورتوں کو وقرنا فی بیوتکن کا حکم لگا دیا. مرد کو وراثت میں دگنا حصہ ہے، حالانکہ عورت کو ایک حصہ ہے. اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اسلام عورت کی آدھی عقل کا قائل ہے. جب ہم اس اعتراض کے بارے میں جانیں تو پہلے یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ ہر آدمی کے اندر پوری عقل نہیں ہوتی. نہ معزز سامعات، ہر آدمی سائنسدان، ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا، نہ ہی ہر ایک آدمی جج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کسی میں عقل زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے. یہی صورتحال عورتوں کا بھی ہوتا ہے. جب مرد اور عورت کے درمیان تقابل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مرد کا معیار عقل عورتوں سے بلند تر ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب مرد تھے. جتنے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں وہ سب مرد تھے. جتنے بھی ائمہ و خلفاء بنے وہ سب مرد تھے. جتنے بھی تیر انداز، گھوڑ سوار، جہاد میں شریک ہونے والے سب مرد تھے. امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت چلانے والے یہ مرد تھے. امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت کرنے والے، اذان دینے والے، حکومت سلطنت میں گواہی دینے والے یہ سب مرد تھے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نسبت بھی مرد ہی کی طرف کی جاتی ہے. یہ تمام باتیں مرد کی عورت سے قوامیت ہونے کی دلیل ہے. معزز سامعات، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور خدا نے جب تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں دے رکھی ہے اس کے بارے میں تم تمنا نہ کرو. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ عورتوں نے یہ کہا کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، مرد کو وراثت میں دگنا حصہ ہے، حالانکہ ہم کمزور اور نازک ہیں، ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ رب العالمین واضح کہہ دیتا ہے، اس کی جواب میں کہتا ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فضیلت ایک دوسرے میں اس بنا پر ہے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے. یہاں مال خرچ کرنے کو بنیاد بنا دیا گیا، کیونکہ جب مرد کماتا ہے تو وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا. اگر بیوی بچے ہیں تو ان پر خرچ کرتا ہے، ماں باپ ہیں تو ان پر خرچ کرتا ہے. گھر کے تمام کاج کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ اپنے پیسے سے مکمل کرتا ہے. لیکن عورت اس طرح نہیں کر سکتی. وہ اپنے مال کو اپنا سمجھتی ہے، دوسروں پر خرچ کرنا وہ بوجھ اور ناگوارا معلوم کرتی ہے. معزز سامعات، جب اسلام نے مرد کو حاکم بنایا تو اس پر کئی ذمہ داری عائد کیے. جب سے وہ بلوغت سے لے کر مرتے دم تک کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی ذمہ داری کم نہیں ہوتی. لیکن شریعت اسلامیہ نے عورت کو نازک کا لحاظ کرتے ہوئے کئی ذمہ داریوں میں چھوٹ دے دیا گیا. مثلا نماز، مرد پر کسی بھی موقع پر کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کو ماہواری کے ایام میں چھوٹ دے دیا گیا. مرد پر رمضان کے روزے رمضان ہی میں رکھنا لازم ہے، لیکن عورتوں کو جو رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے وہ بعد میں بھی رکھ سکتی ہے. معزز سامعات، مغربی تہذیب نے یہ اعتراض بھی کیا کہ مرد اور عورت دونوں فطری طور پر برابر ہیں. جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت بھی کر سکتی ہے. جب ہم اس مساوات، اس برابری کا اگر مطالعہ کیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کہ یہ عورت پر سراسر ظلم ہے،
کیونکہ عورت مرد کی طرح مشکل کام کاج نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد بھی تو نہیں کر سکتا۔ مثلا بچہ جننا یہ تو مرد کے بس میں ہی نہیں ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ مرد پر ناانصافی ہے، یہ مرد کا حق یہاں چھینا گیا ہے؟ اگر آپ یہ اعتراض کریں گے تو آپ بے وقوف کے سوا اور کیا کہلائیں گے؟ بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اونچ نیچ، یہ مرد عورت میں فرق، یہ سب دنیا تک کے لیے ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دونوں برابر ہوں گے، بس مقام اس کا بلند ہوگا جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔